چاہتا ہوں یہ ہے انگریز کی تعلیم کے اثرات۔ کل وہ کھڑا ہو کر ایک بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جناب اقلیتوں کے مندروں کو اور جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ اقبال نے کہا تعلیم کی تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملاحم تو چاہے جدھر پھر۔ اور بچے تجھے جناب اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بات تو بالکل کر، تو جناب چرچوں کے تحفظ کی بات بالکل کر، لیکن تجھے چرچوں کی دیواریں تو نظر آئیں فلسطین اور جناب بیت المقدس کی خون سے رنگین دیواریں تجھے نظر اس لیے نہیں آئیں کہ تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یورپ نے، تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اس تعلیم نے۔ اور اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے، میں نے کہا وہ مجھے خاص سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہیں، فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیوں سے یاد نہ آئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج میں برملا کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے بعد میں ہے، ان اداروں سے نکلنے والے ان جناب مغربی پلوں سے ہے جن کو یورپ کی اس کو اتنا درد ہے اس کا کہ جناب چرچ کی دیواریں جلی اور جناب میں نے کہا بیت المقدس کا جناب مسجد اقصیٰ کا صحن لہو لہو ہو گیا اور ٹکڑے اور چتڑے اڑ گئے اور جناب بمبوں سے گرا کر انہوں نے فاسفور بم مار دیے۔ تجھے وہ یاد نہیں اور تجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا چرچ جلا۔ میں نے کہا گلہ تیرے پر نہیں ہے، گلہ ان لینوں پر ہے جنہوں نے تجھے یہ تعلیم پڑھائی۔ اقبال کہتا ہے گلہ جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے کروں کسی بت گدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ میں نے کہا تیری شکل کسی بت خانے میں جا کر کھڑا کروں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے تو جناب بت بھی کھڑا ہو کر کہے کہ واہ واہ یورپ تیرے کمال پر کمال جائے، تو نے ہنر کا کمال کر دیا، تو نے اپنے برکت طبی کا کمال کر دیا۔ مسلمانوں کے بچوں سے وہ منہ سے وہ جو الفاظ نکلنے سے کہ لبیک یا اقصیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غزہ، آج اس کو درد ہو رہا ہے ایک چرچ کا۔ میں نے کہا سن اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے، بیت الاقصیٰ کا ہے۔ اگر یہ بات کھولی گئی ہے تو لو سنو پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں، ہمیں بیت المقدس کا درد ہے، ہمیں غزہ کا درد ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور اس گندے نظام تعلیم سے، اس گندی شعوری اور گندے پلید اس طرح شعور تو اس کو کیا نہیں سکتے، اس گندی اور گندی سوچ سے پال کر ان کو لا کر تم بیوروکریسی میں ڈالتے ہو، ان کو لا کر تم اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہو۔ یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے دین کے راستے میں۔ انہوں نے آج تک پاکستان کو برباد کیا جو تعلیم جدید کے نام پر یہ وہ بچے تیار ہو رہے ہیں۔ ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آتا کیوں نہیں، ہم روتے ہیں کہ پوری جناب ملت مسلمان ہے۔ یہ وہ خناس اور گندے انڈے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جناب کیا کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں۔ یہ گندا اڈا ہے، یہ گندے انڈے ہیں جو اسلام کے لیے گھر میں پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن تم کرو پیدا، جتنا زور ہو سکتا ہے تم لگاؤ۔ ہاں اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ جب لبیک کا نعرہ لگے گا، حضور کے دین کا نعرہ لگے گا، تمہارے ذہنوں سے وہ گندی تعلیم پاک اس دن ہوگی انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور میں نے کہا دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا نہیں، لیکن منوانا بھی کام ہے حضور کے دین کا۔ وہ کب ہے؟ وہ عبداللہ بن زبیر ابس وتولى زبان ٹیڑھی کر کر کے پڑھتا تھا، ابس وتولى ہے جی، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا، فرمایا ہاں بھائی تیرے کی مسئلہ، کی نام تیرا؟ کہنے لگا عبداللہ زبیر، تو فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے۔ ہاں ان کی مسئلہ، انہیں کہا جناب جیوان نہیں کہتے یہ جناب فلاں 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 فلاں، اور جناب کہنے لگا یہ جناب یہ حدیث یہ جناب قرآن یہ فلاں فلاں۔ انہیں جب آیت کی تھی نا کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ دماغ ذرا زیادہ خراب ہو گیا، فرمایا جاؤ شاخ تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے لے آؤ۔
لہٰذا تے آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نہ وڑیا تے سارے لوگ کہا بھی چنگا وڑو جدوں دے جناب جسم دا ماس پاٹ گیا نا تے آپ نے فرمایا لے جاؤ پٹیاں کرو تے جدوں ٹھیک ہو جائے دوبارہ لے آؤ تے انہیں ہاتھ جوڑ لانے کا جناب میرے ابے دی توبہ ہاں جب این جا کے طبیعت فریش ہوئے گی نا تو پھر کہہ دے نہیں غازی علم الدین نے نہیں سیکھیا غازی علم الدین نے سیکھیا سی تے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیش اس واسطے طریقہ فاروقی چاہیے ہاں ضرب فاروقی چاہیے درہ فاروقی دی لوڑ ہے اور کسے دی لوڑ نہیں اللہ دی قسم انہوں پتہ ہے حق کی ہے انہوں پتہ ہے سچ کی ہے ایک جان دیں کہ اے جھوٹے نہیں ہیں ایک جان دیں جھوٹے نہیں ہیں ایک جان دیں قرآن بھی کیے ایک جان دیں حدیث بھی کیے ہے جھوٹے چھوٹے کر دو لوگوں نے پتہ نہیں اے سارا کچھ انہوں نے پتہ لیکن ہن درہ فاروقی دی لوڑ ہے نا ہاں حضور دے دین دے درے دی لوڑ ہے اور یہ سمجھ جان دے کیوں نہیں سمجھن گے اور یار میں نے گل دسو تہاڈے بارے گلاں ہون سارا بارے گلاں ہون تے جناب کسی نے اجازت نہیں کہ وہ سوال کٹ کر دیتے جان اور جناب کر دیتے جان تے جناب فلسطین دے بارے کوئی گل کرنے والا نہیں انہاں سارے جو کسی ایک نے سوال کیتا فلسطین دے بارے کسی ایک نے سوال کیتا غزہ دے بارے کسی ایک نے سوال کیتا پاکستان دے بارے انہوں نے درد تے یہودیہ دے وارث دا درد ہے عمران دا درد ہے اندے بچے دا درد ہے اندے جناب منن والے دا درد ہے اور درد ہے تقلیت دا درد ہے میں نے کہا تانوں ایڈا پیار ہے تے پار کر جاؤ تے چلے جاؤ تسی اے پاکستان محمد عربی دے غلاماں دی کچھار ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے یار اسلام دا وارث ہی کوئی نہیں اس واسطے کہ اسلام نو منن والے خود لمے پیا ہوئے انہاں دے اگے اے 9 مئی دا واقعہ ہویا کسی نے اٹھ کے ایک نے نہیں جمہوریت کے بارے گل کی تھی کہ یہ جمہوریت کے نقصانات ہیں آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا کسی ایک نے جمہوریت کے بارے گل نہیں کی تھی 9 مئی میں جو کچھ ہویا کسی ایک نے جمہوریت کو گال نہیں کٹی کسی ٹی وی چینل تے بیٹھ کے جو جناب اس نظام نو گال نہیں کٹی تے اس جناب کوئی واقعہ دنیا تے ہو جائے چل جان تے تسی اسلام نو پہ جاندے ہو تسی جناب معاہدہ نگران کر کے جھوٹا موٹا گھڑ کے تسی جناب اخباراں دے پہلے صفحے تے چھاپتے ہو کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نگران میں نے کہا تم نے چھاپا وہ بھی جھوٹ تھا لیکن ہم تمہیں سچ دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کا انجام چھاپو اخبار کے پہلے صفحوں پر تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کا ان کا انجام کرے گا کیا بس وہ تو میں کہا چھاپو نہ ہونا بنو قریظہ دا فیصلہ حضرت نہیں آگا اسی دونوں کاٹ کے دیں گا بنو قریظہ کمیں وقوع پذیر ہویا حضور نے انہوں دا انجام کی کیتا اسی دونوں ایک سطر با حوالہ کر دیں گا سارا جناب حدیث اور جناب ساڑھے تے باس کرنے نے جڑے اپنے پیو کلانے نے وہ لے آؤ اے چھاپو کہ اوہ یہودیوں باز آ جاؤ ورنہ اسی توڑا انجام بنو قریظہ جیسا کر دیں گے انجام بنو کینوکا جیسا کر دیں گے توڑا انجام بنو نذیر جیسا کر دیں گے باز آ جاؤ توڑا انجام سانو ساڑھے آقا مولا 10 سے گئن کہ بنو قریظہ دا انجام کیے اور کیے حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو کرایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ توڑا فیصلہ نہیں مندے سعد بن معاذ دا فیصلہ من دیا حضرت سعد بن معاذ نے آگے کی کیا کہ یا رسول اللہ توڑا فیصلہ نہیں مندے میں نو آدن تو میرا فیصلہ سنو انہوں نے مرد قتل کر دیتے جان انہوں نے عورتیں لوڈی بنا لیتی جان انہوں نے بچے غلام بنا لیتے جان انہوں نے جائیدادیں ضبط کر دیتی جان تو میرے آقا مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکا اے لکھو نا اخباراں دے پہلے صفحے دے کہ جناب یہودیاں دا انجام اسلام کی کرتا اے لکھو لیکن جناب اقبال کہندہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی اسی بھی کنہ کو امیدہ لائی بیٹھے ہیں کنہ کو لائی بیٹھے ہیں کہ جناب اے جان گے اور انہوں نے جانا محمد عربی دے شیر تگڑے ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک